السلام علیکم دوستو، پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں، آج کے اس اجلاس میں شامل نہیں ہو سکا۔ کچھ ایسی مصروفیت تھی جس کو میں اوائڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن چونکہ کافی عرصے سے یہ جو موضوع ہے یہ اس پہ میں سوچ رہا تھا کہ بات کرنی ہے، تو اس لیے میں نے خصوصی طور پر درخواست کی ہے رضوان صاحب سے کہ مجھے اگر موقع دے دیں تو میں اپنی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو موضوع کے بارے میں بہت مختصر سی بات کرنی ہے۔ تو جو موضوع ہے، آج کا موضوع ہے خطائے بزرگاں گرفتن خطا است۔ اس میں ہم نے کچھ جو ہے وہ پہلے بیسک جو ہے وہ کنسیپٹس ہمیں کلیئر کرنے پڑیں گے، جو میری دانست کے مطابق اس میں کوئی تحقیق بہت زیادہ انوالو نہیں ہے، لیکن جو مجھے سمجھ ہے میں اس کے مطابق عرض کر دیتا ہوں۔ تو بزرگ کون ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، کیونکہ بزرگ ہی موضوع ہے اور اس کی خطا کی بات ہونی ہے، اور تو بزرگ ہے کون؟ دیکھیں، میری دانست میں بزرگ تین جو ہے اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی جو عام فہم شکل ہے وہ ایک عمر رسیدہ شخص کی ہے۔ کوئی بھی عمر رسیدہ شخص ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بزرگ ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے۔ ظاہر عمر جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک عزت اور بزرگی کا ایک پہلو اس کے ساتھ شامل ہے۔ تو اگر ہم دوسری اس کی بزرگی کی شکل دیکھیں یا اس کی کیا فارم ہو سکتی ہے، تو ایسا عمر رسیدہ شخص جو تجربہ کار ہو اور دانش مند ہو۔ اب اس میں علمیت نہیں ہے۔ تجربہ انسان کو زندگی کی عمر کے ساتھ آتا ہے، تو عمر گزرتی رہتی ہے تو وہ تجربہ کار ہوتا جاتا ہے، اس سے کافی سیکھتا ہے، اور پھر اس کے اندر اس کے نتیجے میں اس کو ایک وزڈم ملتا ہے۔ تو یہ دوسرا ایک کیٹیگری آف بزرگ ہو سکتی ہے۔ تیسری جو ہے جس کے بارے میں غالباً اس مقولہ میں بات ہو رہی ہے، وہ بزرگ ہیں جو عمر رسیدہ بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، دانش مند بھی ہیں۔ یہ سارے نیچرل پروسیس سے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اضافی جو بات ہے وہ علمیت کی ہے، با علم ہے۔ اب یہ با علم ہونا یہ بہت بڑی ایک ڈسٹنکشن ہو جاتی ہے، اور اس کلاس کو ریفر کرتی ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ تو بزرگ کا کنسیپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ بزرگ وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے بارے میں یہ خطا کو کی گرفت نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد خطا کیا ہے، دوسری بات۔ تو خطا جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں، ایک تو عام بھول چوک ہے، زندگی کی معمولات میں انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، اسے بھی ہم خطا کہتے ہیں۔ سادہ خطا کہہ لیں آپ، یعنی انسان کرتا رہتا ہے خطا، تو لیکن وہ جرم نہیں ہوتا، یعنی قابل گرفت نہیں ہوتی بات۔ دوسری خطا کیا ہے اس کے مفہوم میں؟ اس میں شامل ہے نادانستہ کوئی غلطی ہو۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ اس سے ایگریویٹڈ فارم ہے، جو عام معمولات ہیں اس سے زیادہ کوئی اگر بات ہو جائے، سیریس کو بیہیویئر میں کوئی ایسی ہو، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلطی تو ہے، لیکن اگر وہ نادانستہ ہے، اگر دانستہ ہے تو وہ خطا نہیں ہے، وہ غلطی ہے۔ لیکن ایسی غلطی جو نادانستہ طور پر کی جائے اس کو ہم خطا کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے، اس کو خطا کے تین اور پہلو بھی ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک تو نمایاں پہلو یہی ہے کہ جو روزمرہ کے معمولات میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ خطا شمار ہوگی۔ اور پھر آپ کہیں کہ سماجی زندگی، دوسری بات جو امپارٹنٹ ہے، جو خاص طور پر اس موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہو شاید، تو وہ ہے سماجی زندگی کی جو اقدار ہیں، ان کے جو مسلمہ اصول ہیں وہ کیا ہے، وہ اس کی پاسداری کتنی ہے، پاسداری ہے یا نہیں ہے۔ اس میں کوئی کمی کوتاہی غلطی ہوتی ہے
تو اس کو ہم خطا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں ضرور سوچ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی عمدن غلطی کرنے کی اس میں نیت یا اس کا ارادہ نہ ہو تو اس کو ہم خطا کہیں گے۔ جہاں کوئی بات عمدن کی جائے تو اس کو خطا نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ قانون بھی آپ کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ کوئی قتل بھی ہو جائے اگر بالخطا تو وہ اس کی سزا اس طرح نہیں ہوتی جتنی ایک قتل کرنے کی نیت سے ہوتی ہے۔ تو نیت اور ارادہ کر کے جو غلطی کی جائے وہ خطا نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح یہ خطا کا ہمارا کنسیپٹ جو ہے، اس کے مفہوم اور اس کی اقسام کو ہم نے تھوڑا بہت سمجھ لیا۔ اب تیسری بات جو بہت ضروری ہے وہ ہے خطا گرفتن۔ خطا گرفتن، اب یہاں دیکھیے انسان سماجی ماحول میں جو رہتا ہے تو وہ غلطیاں تو انسان خود بھی کرتا ہے اور دوسرے بھی کرتے ہیں۔ تو وہ خطا جو ہے، وہ خطا جو جس میں کوئی بالارادہ نہیں ہے غلطی، تو وہ تو جو ہے خطا گرفتن نہیں ہے، یعنی اس میں ہم کسی کی گرفت نہیں کرتے۔ سادہ بات ہے، گرفتن سے گرفت آپ سمجھ لیں، ایک لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے گرفت کرنا، کسی کی گرفت کرنا۔ تو یہاں خطا گرفتن ایک سخت چیز ہے، سخت ایک بات ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے جو میرے نزدیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا، کسی کی خطا ڈھونڈنا، اس کی خطا ڈھونڈنا، یہ ارادہ ہو کہ اس میں سے ہم اس کی غلطی ڈھونڈیں۔ خطا کیا ہے، اس نے کیا خطا کی ہے؟ ایک تو یہ خطا ڈھونڈنے والی، یا پھر خطا کی کھوج میں رہنا، کسی کو واچ کرنا، جسے ہم کہتے ہیں نا ججمنٹل ہونا۔ تو یہ ہو سکتا ہے ہم سوچیں کہ بھئی یہ اب جو ہے اس کو ہم جب اپلائی کریں گے تو یہ بات بہت کلیئر ہو جائے گی۔ تو کسی چیز کی خطا کی کھوج میں رہنا یا خطا کو ڈھونڈنا کہیں بالارادہ، تو یہ خطا گرفتن ہے۔ پھر اس میں دوسری بات جو اہم ہے وہ ہے خطا گرفتن میں کہ خطا پہ گرفت کرنا، اس کو قابل گرفت سمجھنا، پہلے قابل گرفت سمجھنا، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے، یا اس کا مواخذہ ہونا چاہیے، یا اس کی باز پرس ہونی چاہیے، یا کسی سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں کیا۔ تو یہ خطا گرفتن کا دوسرا پہلو ہے۔ تو قابل گرفت سمجھنا ہی جو ہے ایک پہلو ہے اس کا۔ پھر تیسری بات اس میں خطا گرفتن میں یہ ہے کہ پھر خطا پہ تنقید کرنا۔ آپ نے ڈھونڈ لیا، کھوج میں رہے، ڈھونڈ لی، ہم نے ڈھونڈ لی کسی کی خطا، تو اس کے بعد اس خطا پہ تنقید کرنا یا اس کو قابل سزا جو ہے تعزیر سمجھنا اور اس سے باز پرس کرنا، یہ 3 سٹیجز ہیں خطا گرفتن کی۔ تو اب آ جاتے ہیں مقولہ پہ، یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ کیا، یہ اس پہ کیا ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ڈیبیٹیبل ہے بہر صورت، اسی لیے یہ ڈیبیٹ بہت اچھی ڈیبیٹ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے نزدیک میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ان تمام باتوں کو زیر غور رکھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد جو میرا خیال ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر تو کسی بزرگ، خاص طور پر وہ بزرگ جو عمر رسیدہ، تجربہ کار، دانشمند اور باعلم ہے، اگر تو کسی بزرگ سے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی خطا سرزد ہوئی ہے تو اس پر تنقید کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اگر اس میں ذاتی چیز ہے، اور وہ بھی اگر عام معمولات زندگی کے بارے میں ہے، یعنی اس کا کوئی نظریاتی ایفیکٹ نہیں ہے، دوسرے انسان کی زندگی پہ براہ راست اثر نہیں ہے، اور اس سے کوئی بہت زیادہ کسی کی زندگی یا سماجی زندگی متاثر نہیں ہوتی ہے، تو ایسے بزرگ کے معمولات یا ان کے خیالات پہ تنقید کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ہماری خطا ہوگی اگر ہم ان کی خطا گرفتن کریں گے، اگر ہم ان کی گرفت کریں خطا پہ۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی۔ اب جہاں اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ گرفت ہونی چاہیے کہیں،
تو وہ کون سی جگہ ہے؟ اگر کسی بزرگ سے سماجی زندگی کی اقدار کے مسلمہ اصولوں پر کوئی خطا ہوئی ہے، یعنی ایسے اصول جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور جو دوسروں کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ اقدار تو وہی ہوتی ہیں نا جو مسلمہ اصول ہوتے ہیں، جن کو ساری کمیونٹی درست تسلیم کرتی ہے کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بات غلط ہے۔ قدر جو ہے وہی ہوتی ہے، ویلیوز وہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی اگر کسی بزرگ سے اس بارے میں غلطی ہو جائے، سماجی اقدار کے بنیادی اصولوں پہ کوئی غلطی ہو، اور جس غلطی سے، جس خطا سے معاشرہ متاثر ہو رہا ہوتا ہو اور ہوتا رہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ خطا ہوئی تو وہ اگر ایسی خطا ہے کہ جو ٹرانزٹری ہے، ٹرانزیشن میں آتی ہے، چلی گئی ہے، تو وہ اس پہ بھی گرفت ضروری نہیں، یعنی باز پرس ضروری نہیں۔ اور اگر وہ ایسی کوئی غلطی ہے یا خطا ہے جو سماجی اقدار پہ اس کا اثر پڑتا ہے، جس سے معاشرے میں کچھ بگاڑ آئے گا، تو اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ خطا کو آپ نے ضرور جو ہے وہ ان سے بزرگوں سے شیئر کرنا ہے اور دل آزاری نہیں کرنی۔ پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے، انلیس کہ آپ کے ہمارے دین کے بالکل بنیادی اصول کے خلاف ہو، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے جو دین ہے اس کے بنیادی اصولوں کے خلاف۔ تو اس صورت میں جو ہے دل آزاری کیے بغیر، پہلی بات کیا ہے؟ دل آزاری کیے بغیر، اور دوسری بات یہ ہے کہ ادب کے تمام پہلو مد نظر رکھیں، ملحوظ خاطر رکھ کر تو بزرگوں کی خطا پہ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو اس میں یہ سختی سے ان کی گرفت کرنا پھر بھی مناسب نہیں ہے، ہاں البتہ اس کو اگنور کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو میرا خیال میں کہ یہ بات اسی سے واضح ہو جاتی ہے، اور اسی کو ہم اس طریقے سے سمجھنا چاہیے، خطائے بزرگاں گرفتن خطاست۔ شکریہ۔ السلام۔